نمبر 12 آیت نمبر 66 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تو کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کو معکم تمہارے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ تم دو مجھے موثقاً پختہ وعدہ من اللہ اللہ کا یعنی جب تم مجھے پختہ وعدہ جب تک نہیں دیتے تب تک میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ وعدہ کیا کہ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ کہ البتہ ضرور تم اس کو میرے پاس لے کے آؤ گے مگر یہ أَن يُحَاطَ بِكُم مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی اگر تمہیں کسی نے گھیر لیا، قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا تو اس کے علاوہ تم ضرور بے ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، یہ پختہ وعدہ دو۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ پس جب انہوں نے دے دیا اس کو پختہ وعدہ قال تو کہا اللہ علی ما نقول وکیل کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہتے ہیں وکیل نگہبان ہے، ضامن ہے۔ وقال تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا نہ داخل ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقہ جدا جدا دروازوں سے، وما اغنی عنکم اور نہیں میں کام آ سکتا کفایت کرتا تم سے من اللہ اللہ کی طرف سے من شیء کسی چیز میں بھی، ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ ہی کا ہے، علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ ولما دخلوا اور جب وہ داخل ہوئے من حیث جہاں سے امرہم ابوہم ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے، ما کان یغنی نہیں تھے وہ کفایت کر سکتے کام آ سکتے عنہم ان سے من اللہ اللہ کی طرف سے من شیء کسی چیز میں بھی، یعنی جہاں سے حکم دیا وہیں سے ہی داخل جب ہوئے تو جو حکم دیا تھا نا وہ یعقوب علیہ السلام ان کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے اگر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آنی ہوتی تو، الا حاجتاً مگر ایک خواہش ایک تمنا فی نفس یعقوب جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی قضاہا انہوں نے اس کو پورا کیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی یعقوب لذو علم البتہ علم والے تھے لما بوجہ اس کے جو علمنا ہم نے سکھایا ان کو، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو یہاں پر جب بیٹے اپنے باپ کو منانے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی بھیجیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پہلے تو وہ وار کر چکے تھے حضرت یوسف کی باری، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک کیونکہ بھیجنا تو مجبوری تھی نا، جب بھیجیں گے تو غلہ ملے گا قحط کے ایام میں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا دیکھو ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے گئے، اور اگر نہیں بھیجا تو انہوں نے کہا ہے کہ تم میرے پاس غلہ لینے نہیں آنا، تو ظاہر ہے اگر بھائی نہیں لے کے جائیں گے تو غلہ ملے گا ہی نہیں، بھائی لے کے جائیں گے تو غلہ اضافی بھی ملے گا، یعنی ایک اونٹ اس کا بھی وزن مل جائے گا ہمیں۔ تو انہوں نے کہا بھیجنا اب مجبوری تھی، لیکن انہوں نے کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ کہ جب تک مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ نہیں دیتے ہو نا تب تک میں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے ہر حال میں، ہاں سوائے اس کے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے پھر تو تم بھی نہیں آؤ گے نا، اگر تمہیں گھیر لیا گیا پھر تو تم نے بھی نہیں آنا، لیکن اگر تم صحیح سلامت اور بیٹا میرا رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے پختہ وعدہ دو کہ ضرور بے ضرور میرے بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے۔ تو جب انہوں نے دے دیا تو کہا اللہ ہی جو ہم بات کر رہے ہیں اس مرنے کے بان ہے کارساز ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت جاتے ہوئے روانہ کرتے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت فرمائی، نصیحت یہ کی کہ لا تدخلوا من باب واحد کہ ایک دروازے سے تم نے سب نے مل کر اندر داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اب قرآن حدیث کے اندر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ
ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا۔ لیکن وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ اب مصر کے ایک دروازے سے 11 بھائی جا رہے ہوں، 10 وہ بھائی اور ساتھ ایک یعقوب یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جنہیں بنیامین کہا جاتا ہے، تو 11 بنتے، 11 اکٹھے داخل ہوں مصر کے دروازے سے، تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو کہیں کوئی اس طرح کا گروہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ 11 آدمی اکٹھے جا رہے ہیں ایک ہی جگہ سے، یہ کچھ گڑبڑ نہ کر دیں، ان کے اوپر نظر سخت ہو جائے گی، ان کی نگرانی کڑی ہو جائے گی، ان کو گھیرے میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ بندے اکٹھے۔ ظاہر ہے آج کل بھی باہر آپ کسی ملک میں خاص کر عربوں کے اندر جائیں، وہاں 8-10 بندے اکٹھے ہوں تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں، تو اس وجہ سے نگرانی بھی سخت ہوتی ہے، اس وجہ سے جانچ پڑتال بھی سخت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی وجہ سے کوئی اکٹھا ان کو غلط سمجھ کے، راہزن سمجھ کے یا غلہ لوٹنے والے سمجھ کے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر پردیس ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون نکلوانے والا ہے، کون پیروی کرنے والا ہے، پتہ بھی نہ چلے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو اکثر مفسرین نے بیان کی کہ 11 بیٹے جب ایک ہی دفعہ ایک ہی دروازے سے بھائی داخل ہوں گے، صحت مند بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تندرست بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے بہت حسین و جمیل بنایا، لیکن ہیں تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب پیغمبر یوسف کے بھائی ہیں، حسن طور میں بھی کافی ہوگا، حسین ہوں گے، تو ان کو کہیں نظر بد نہ لگ جائے کہ اکٹھے 11 بھائی، تو ایک نظر بد بھی لگ سکتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تم نے اندر جانا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کی طرف سے اگر کچھ آ گئی مصیبت، گرفتار ہو گئے، نظر لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو میں تو تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، میں کفایت نہیں کروں گا، یعنی پھر میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو اللہ کی طرف سے آنی ہے وہ تو آنی ہے۔ اب نظر بد جو ہے یہ لگے یا گھیر لیے جائیں یا کوئی اور مصیبت آ جائے، تو وہ اکٹھے جانے سے بھی آ جائے گی، الگ الگ جانے سے بھی آ جائے گی، صرف ایک تدبیر کر رہے ہیں ہم، تو تدبیر اپنا سکتے ہیں۔ توکل کا معنی یہی ہے کہ ویسے تو اللہ پہ توکل ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، علیہ توکل، تو میں اسی پہ توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے، لیکن توکل یہ نہیں کہتا کہ آپ تدبیر نہ کریں۔ اب ایک آدمی بیمار ہے، وہ کہے مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ مجھے ٹھیک کرے گا، لیکن میں دوائی نہیں کھاتا، جو اللہ ٹھیک کرے گا، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل یہ آپ تدبیر اختیار کریں، لیکن آپ کا توکل یہ ہو کہ یہ دوائی جو ہے یہ ایک تدبیر ہے، کہ علاج ہے، وہ میں کر رہا ہوں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں، اس کا حکم ہوگا تو شفا ہو جائے گی، حکم نہیں ہوگا تو دوائی کھا کے بھی نہیں شفا ہوگی۔ تو توکل کے لیے ایک بات، ہمارے کچھ صوفیاء قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس تدبیر اختیار ہی نہیں کرنی کیونکہ توکل مضبوط نہیں، تو یہ نہیں بات ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر ہیں یہاں تدبیر بھی کر رہے ہیں نا، کہ ایک دروازے سے کٹھے نہ جاؤ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ، یعنی اپنی حفاظت کا سامان کر لو، باقی جو اللہ کی طرف سے آنی ہے توکل یہ وہ آ کر ہی رہے گی اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور یہ جو نظر ہوتی ہے نا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید بیٹوں کو، اکٹھے بھائیوں کو نظر نہ لگ جائے، تو نظر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا نظر برحق ہے، نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، اور نظر کا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر زیادہ لگتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر کم لگتی ہے، اور اکثر نظر حسد کرنے والے کی زیادہ لگتی ہے، جو آپ سے حسد کرتا ہے، کبھی اپنے پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے۔ اور آج کے دور کی سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے ایسے گور کر کسی چیز کو، تو اس کی آنکھوں سے شعاع نکلتی ہے، جیسے لیزر ہوتا ہے نا اس طرح کی، تو وہ آگے جسم کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی چیز ہو جس کو نظر لگتی ہے۔ تو نظر برحق ہے۔ نظر کیسے نہیں لگے گی؟ آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگے، آپ کو اس کو دیکھنے کا دل کر، آپ نے دیکھا ہے تو آپ کہہ دیں اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، ساتھ برکت کی دعا دے دیں، نظر نہیں لگے گی، برکت کی دعا دینی ہے، پھر نظر نہیں لگتی۔ اور اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے
کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے تو اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس کے غسل والا پانی مریض کے اوپر بہا دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسے کئی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوئے بھی، جس کی نظر لگی ہے نا اس کے غسل کا بچا ہوا پانی مریض کے اوپر بہا دے، مریض فوراً درست ہو جائے گا۔ اور اکثر جگہوں پہ خاندانوں میں کچھ خواتین ہوں یا مرد ہوں وہ مشہور ہوتے ہیں نظر میں کہ اس آدمی کی نظر لگ جاتی ہے، اور واقعی ایسے ہوتا ہے۔ اور نظر کا اثر بچوں میں بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں نظر کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کو جتنی مرضی میڈیسن دیں ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ان کے اوپر رقیہ کریں، دم کریں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ نظر برحق بد لگ گئی۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے دم بھی سکھایا، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طرح اور بھی کچھ دم موجود ہے احادیث پاک کے اندر۔ تو اس کے لیے ایک دم کرنا ایک علاج ہے، ایک جس کی نظر لگ گئی ہے اس کے غسل کا بچا ہوا پانی اس مریض کے اوپر ڈال دیں، انشاءاللہ وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ نظر بڑی خطرناک ہے، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کسی آدمی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، سخت بیمار بھی پڑ سکتا ہے، بڑی بڑی چیزیں فوراً ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ تندرست صحت مند توانا جوان 11 اکٹھے نہ داخل ہو، الگ الگ سے داخل ہو جاؤ، اور اگر ہو بھی گیا کچھ تو میں نے کچھ نہیں کر سکنا، تو حکم تو اللہ کا ہی چلے گا، اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ پھر جب وہ اسی جگہ سے داخل ہو، یعنی مصر کا جو مین دروازہ ہے وہاں سے وہ مختلف دروازوں سے مختلف ٹولیوں میں داخل ہوئے، یعنی اکٹھے ایک جگہ سے نہیں داخل ہوئے۔ پھر فرمایا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، کہ یہ جو بات تھی یعقوب علیہ السلام انہیں بچا نہیں سکتے، اگر نظر لگ جائے تب بھی نہیں بچا سکتے تھے، اور اگر کوئی اور آفت آ جائے، جانچ پڑتال ہو، کچھ بھی ہو، نہیں بچا سکتے تھے۔ ہاں صرف یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک تمنا تھی جو انہوں نے پورا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا یہ کام فلاں مرشد کے پاس جا کے اس کے دربار پہ حاضری لگوا کے کریں گے نا تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مرشد کی پیچھے نظر کرم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے گھر سے جا رہے ہیں، اور ان کی فکر اللہ کے پیغمبر کو جتنی ہوتی ہے نا کسی مرشد کو اپنے مرید کی نہیں ہوتی۔ بظاہر کسی کے اپنے بیٹے ہوں بچوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے یا کسی مرید کی فکر ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے نا۔ تو یہ پیغمبر سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا سب سے دوست ولی اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر روانہ کر رہے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، لیکن اللہ پہ پورا بھروسہ اور توکل بھی ہے۔ تو یہ ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو یعقوب کے دل کی ایک بات تھی جو انہوں نے پورا کیا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ کی طرف سے کچھ آ جاتا، اگر اللہ کی طرف سے نظر بد کی وجہ سے نقصان ہوتا، یا حاکم پکڑ کے گرفتار کر لیتا، یا کوئی اور مصیبت آ جاتی، کیا یعقوب علیہ السلام بچا سکتے تھے؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہتے کہ مرشد کے ہمارے اوپر نظر کرم ہے، اب نکل جاؤ اپنے کام کے لیے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ علم والے تھے بوجہ اس کے کہ جو علم ہم نے ان کو سکھلایا، اور لیکن اکثر لوگ جانتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔